ہمارے لیے یہ اسلامی مہینہ ہے محرم شریف کا، جس سے ہمارا اسلام کا شروعات کیا جاتا ہے۔ اور غم کی بات یہ ہے کہ ہمیں غم حسین ایسا منانا چاہیے کہ جس یاد میں حسین راضی ہونے چاہیے۔ تو آئیے، بڑی خوش نصیبی کا منظر یہ ہے کہ ہمارے عزیز وارثی صاحب جو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہاں تک کھینچ کر لاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے کھینچنے میں، ہم کے آپ کے بلانے میں، عمر میں، عمل میں، سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے سننے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، حضور سید الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں با آواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی بڑے بہترین اچھے انداز میں حافظ سراج صاحب وہ نعت رسول غم میں بھر کر سنا رہے تھے، شہداء کرام کے غم میں، جس کو ہم توجہ بھی کریں اور ذہن روشنی ڈالیں کہ رب قدیر نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس غم کے مطابق کتنا بڑا تحفہ ہم کو ملا ہے کہ وہ امام حسین کہ جس کے لیے قرآن جواب دیتا ہے، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، رب قدیر ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی طرف سے انعام پاتے ہیں۔ نبیوں میں نبی ایسے ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے۔ حضرات، یہ کرب و بلا کا میدان کہ جس میدان میں، جس کوفے میں امام مسلم چچا زاد بھائی تشریف لاتے ہیں، حضرات کوفہ والوں کا پیغام جاتا ہے کہ امام حسین یہاں پر تشریف لائے، حالات اچھے ہیں، لیکن حالات کا جائزہ لینے کے لیے چچا زاد بھائی امام مسلم کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرات، آئیے وہ بھائی یعنی امام حسین کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بیٹے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیتے ہوئے کوفے کو روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات، کوفے کے اندر آتے ہیں اور آ کر منظر کشی دیکھتے ہیں کہ کوفے والے بڑے چہیتے، بڑے مل جاتے ہیں اور مل کر 18,000 کوفی یعنی وہاں پر بیعت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ امام مسلم سے بیعت کر لی اور یہاں تک کہ اتنے چہیتے بن گئے کہ ان کے پیر دھو کر اپنے گھروں میں پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، آئیے، لیکن کب کب کس ذہن میں کس کے کیا آ جائے، لیکن وہ 18,000 کوفی جو امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، وہ امام مسلم اب امام حسین کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ حالات بڑے اچھے ہیں، کہ یہاں پر بیعت امام مسلم سے 18,000 نے کر لی ہے۔ امام حسین کو سب پکار رہے ہیں کہ امام حسین تشریف لے آئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی۔ حضرات، آئیے، ادھر امام مسلم نے امام حسین کو، اپنے بھائی کو یعنی خط لکھ کر بھیجا ہے، اور ادھر کوفے والے چہیتے بن گئے ہیں، لیکن وہ یزید جس کے دل میں دشمنائی تھی، جس کے ذہن میں دشمنائی تھی، لیکن ایک حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو امام مسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لڑائی جو تھی ایک بدر کے میدان کی تھی، وہ جنگ بدر کہ جہاں پر مولا علی نے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا، وہی بدلہ لینے کے لیے یہ ابن زید اور یزید پلیت
جو ان کے لیے برا سوچنے لگا کہ ہم بھی بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات، وہ امام مسلم خط لکھ کر امام حسین کے پاس پہنچاتے ہیں، اور ادھر اب کوفہ والے دشمن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یزید کو پتا چلا کہ یہاں پر مسئلہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کہ امام مسلم کے ہاتھ پر یعنی دشمنائی کی جگہ بیعت کی جا رہی ہے، امام مسلم کو پناہ دی جا رہی ہے۔ حضرات آئیے، وہ کوفی یعنی لالچ میں آ کر کچھ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب پتا چلا کہ ابن زید ایک ایسا بد وقت بادشاہ ہے جس کو بلایا جائے جو ہمارے پکش میں بولے گا، یعنی یزید کا مشورہ تھا کہ ابن زید کو بلا کر یہاں پر امام مسلم کے خلاف سازش رچی جائے۔ حضرات آئیے، وہ امام مسلم جو ہانی سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ ہانی جو امام مسلم سے پیار کرتے تھے، اب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان کے یہاں پر آنا جانا شروع ہو گئے، تو یزید پلیت نے وہاں پر مکوری یعنی دشمنائی نبھانا شروع کر دی، اور امام مسلم کا پتہ لگانے لگے کہ یہاں پر کس کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ حضرات آئیے، وہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہانی کے گھر آتے اور جاتے ہیں، لیکن وہاں پر مشورہ دشمنوں کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ یزید جس نے ابن زید کو یعنی یہ تسلی دی کہ امام مسلم کو قتل کر دیا جائے، امام مسلم کو شہید کر دیا جائے، یعنی ان سے بدلہ لے لیا جائے، آخرکار حضرات آئیے، کوئی امام مسلم بھی کمزور نہیں بلکہ وہ بہادر شیر جو حسین کے گھرانے سے ہیں۔ وہ امام مسلم یعنی جب دیکھتے ہیں کہ کوفیوں نے میرے ساتھ پہلے بیعت کر لی، اب وہی نماز پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن نماز تو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سلام پھر کر امام مسلم نے ان کو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ 30 افراد جو بچے تھے وہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ نہیں، افسوس یہ کہ بھائی حسین کو جو خط لکھ دیا گیا ہے، اب وہ یہاں پر حالات جو سنائے تھے کہ حالات اچھے آپ کو چاہنے والے ماننے والے ہیں، لیکن کیا معلوم ان کے دلوں میں کون سا وسوسہ آ گیا۔ حضرات کبھی کبھی شیطان دولت کے چکر میں ہم کو بہکا دیتا ہے، کبھی کبھی انسان فطرتوں میں پھنس جاتا ہے کہ سچائی کے راستوں کو بھولتا جاتا ہے، اللہ والوں کے راستوں کو بھولتا جاتا ہے، اور دنیا کے راستوں کو اپناتا جاتا ہے، لیکن دنیا ہماری نہ کل تھی نہ ہماری دنیا آج ہے نہ صبح قیامت تک ہوگی۔ دنیا صرف دنیا دار کے لیے ہے، اور دین اسلام والوں کے لیے ہے، دین حسینی کے لیے ہے، دین عاشق رسول کے لیے ہے، جن کے لیے دنیا میں بھی پناہ ہے اور آخرت میں بھی پناہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آئیے، وہی امام مسلم جو اپنے بچوں کو ابراہیم اور محمد کو لے کر آئے ہیں، ادھر بچے وہ یعنی چھوٹے چھوٹے جو دین اسلام کے خاطر اپنے باپ کے ساتھ چلتے ہیں، باپ سے کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، لیکن آخرکار وہ امام مسلم کا جائزہ لیا گیا کہ کہاں پر کس جگہ بیٹھتے اور جاتے ہیں۔ وہ ہانی جو ان سے پیار محبت رکھتے ہیں، اب ہانی کو بلایا جاتا ہے، ابن زید نے بلایا اور ان سے جو سلام دعا کرتا تھا وہ سلام دعا نہیں کی بلکہ دشمنی کی نگاہ سے پکار اٹھا، اے ہانی، ایک دشمن کو تم پناہ دے رہے ہو، امام مسلم تمہارے گھر میں آتے اور جاتے ہیں، مجھ کو معلوم ہو گیا ہے۔ ابھی امام مسلم کے چاہنے والے ہانی پکارتے ہیں، اے ابن زید یعنی میرے گھر پر نہیں آتے، میں ان سے کیوں دوستی نبھاؤں گا، بلکہ وہ آئے ہیں، میں نے بلایا نہیں ہے۔ لیکن ابن زید نے اس دشمن کو سامنے کر دیا جو مخولی کر رہا تھا، سازش کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ یعنی ایک سازش کرنے والا دشمن پکار اٹھا کہ امام مسلم کو میں نے ہانی کے گھر دیکھا ہے، یہ پناہ دے رہے ہیں۔ حضرات آئیے، ادھر امام مسلم یعنی تنہا ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ادھر امام حسین کے پاس وہ خط پہنچ چکا ہے۔ 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کے لیے حکم ہوا، دشمنوں کو حکم ہوا کہ ایک کوفے کے میدان میں لے کر جائیں اور وہاں پر امام مسلم کے سر کو قلم کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے، یعنی دشمن کس طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں، امام مسلم
کو 3 ذی الحجہ کو یعنی شہید کر دیا جاتا ہے، اور 3 ذی الحجہ کو امام حسین کو خط پہنچ جاتا ہے۔ حضرات آئیے وہ امام مسلم جو بہادروں کی زندگی جی کر دنیا سے شہید ہو گئے، رب کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ادھر بچے یعنی امام مسلم کے جو ابراہیم اور محمد ہے اب باپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، در بدر وہ بچے بھٹک رہے ہیں، باپ تو شہید ہو گیا ہے۔ ہاں، ہر بیٹے کو باپ سے پیار ہوتا ہے، آج ہمارے آگے بھی بیٹے ہیں، بیٹا تڑپتا ہے باپ کو دیکھ کر تو دل روتا ہے، کبھی باپ بیٹا کو دیکھ کر تڑپتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں بچے اس کوفے کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، اب باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اب وہاں پر بچوں کو دیکھنے کے لیے ان کی ذمہ داری تھامنے کے لیے کوئی کوفے میں نظر نہیں آتا۔ امام حسین ادھر اپنے گھر والے افراد کو یعنی بچے بیٹے کو بیٹی کو اور حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت سکینہ، حضرت زینب سب کو تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوفے کے حالات اچھے ہیں، ہم کو خط پڑھ کر پتا چلا کہ سب پیار محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ امام حسین جو مدینہ شریف چھوڑ کر یعنی مکے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ادھر حالات کیا بن چکے، ادھر امام مسلم کو اسی دن 3 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا، اور 3 ذی الحجہ کو امام حسین تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ بچے یعنی دونوں تڑپ رہے ہیں اور تب سسکیاں مار رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ آیا تھا، ہمارا اب دیکھنے والا، ہماری ذمہ داری والا کون نظر آ رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرات دونوں بھائی، کبھی بڑا بھائی چھوٹے سے چمٹتا ہے، کبھی چھوٹا بڑے سے چمٹتا ہے، اور اسی طریقے سے صبح سے شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، اور بھائی کو بھائی دیکھ کر تڑپ رہا ہے، بھائی کو بھائی دیکھ کر رو رہا ہے۔ بھائی ابا جان ذمہ دار تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اب یہاں کوفے کے میدان میں جنگلوں میں ہم بھٹک رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ حضرات آئیے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، یعنی رب قدیر کتنا ان پر رحم فرماتا ہے کہ بچے باپ کی جدائی میں رو رہے ہیں، لیکن ایک وہ خواتین کہ جس کو وہ بچے مل جاتے ہیں، وہ بچے جب خواتین کو ملتے ہیں تو خواتین پکارتی ہیں، اے بیٹا تم کیسا تڑپ رہے ہو، تم کیسا پریشان حال ہو؟ تو وہ امام مسلم کے بچے اس خواتین سے اپنے حالات بتاتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ہم مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں، ہم امام حسین کے گھرانے سے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ امام مسلم جو ہمارے باپ شہید کر دیے گئے، اب ہم بچے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ نہ رہنے کے لیے مکان، نہ دیکھنے کے لیے کوئی ذمہ دار، بس خدا ہے، خدا جانتا ہے کہ یعنی اللہ والوں کے حالات کیا گزرتے ہیں۔ حضرات آئیے، وہ خواتین جب امام مسلم کے بچوں کو دیکھ لیتی ہے، دونوں بچوں سے پیار کرتی ہے، اپنے گھر پر لے کر جاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے، پال پوس کرتی ہے۔ حضرات آئیے، اس خواتین کے یعنی دل میں امام حسین کے گھرانے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خواتین دل و جان سے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ لیکن آئیے حضرات، کبھی کبھی آدمی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ ادھر ابن زید نے اعلان کر دیا کہ ہم نے امام مسلم کو یعنی سر کاٹ لیا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ میں ان کے 2 بیٹے تھے جن کو یعنی انعام رکھ دیا گیا ہے کہ جو محمد اور ابراہیم کو پاس لائے گا اس کو بے شمار مال دیا جائے گا۔ حضرات یہی خواتین کا شوہر آدمی جب سنتا ہے کہ امام مسلم کے بچوں پر انعام رکھا گیا ہے تو کیوں نہ انعام حاصل کر لیا جائے۔ حضرات کوفے کا وہ کون سا منظر ہوگا جس میں بچے بھی تڑپ رہے ہیں، باپ شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ بچے اس یعنی خواتین کے گھر میں
رات کو آرام کرتے ہیں، لیکن آرام کرتے ہوئے باپ کا خواب آتا ہے، امام مسلم خواب میں آ جاتے ہیں، باپ کی جدائی دیکھ کر، باپ کو شہید دیکھ کر وہ امام مسلم کے بچے رونا چالو کر دیتے ہیں، آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خواب میں رو رہے ہیں، اور ادھر یہ دشمن جو ابن زید کے منہ سے سن کر آیا تھا، جو امام مسلم کے بچوں کو یعنی میرے پاس حاضر کرے گا، اس کو بے شمار مال دے دیا جائے گا۔ حضرات آئیے، جب بچوں کی آواز سن کر وہ پکارتا ہے، اے خواتین یہ ہمارے گھر میں کیسی آواز آ رہی ہے، ابھی تو میں پکار رہا تھا کہ امام مسلم کے بچوں کو جو ابن زید کے حوالے کرے گا تو اس کو بے شمار مال سے نواز دیا جائے گا، یعنی ہم اگر ان بچوں کو ابن زید کے حوالے کر دیں گے تو بے شمار دولت ملے گی، ہم مالدار ہو جائیں گے، مالدار کہلائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کی فطرت ہے یعنی کس طریقے کی بدل رہی ہے۔ ادھر خواتین پکارتی ہے کہ میرے پاس کوئی بچے نہیں ہے، میں نہیں جانتی کون بچے ہیں، آخرکار یہ جملے پکار رہی تھی، لیکن بچوں کی آواز آئے تو وہ بدبخت دشمن گھر میں تلاش کرنا بچوں کو شروع کر دیتا ہے، تو بچے دونوں معصوم ہاتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان بچوں کو دیکھا، ان بچوں سے پوچھا تو بچے وہ نور کے بچے، وہ حسین کے گھر کے بچے جو یعنی جان دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ جان جائے تو جائے لیکن نبی کا ایمان نہیں جائے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن حسین کے گھر کا ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شیر دل بچے، جیسے باپ نے یعنی کئی ہزار کو قتل کیا تھا، اسی طریقے سے بچے بھی دشمن سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی شیر دل ہو کر پکارتے ہیں، ہم امام مسلم کے بچے ہیں، ہم حسین کے گھرانے سے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین پر جان دے بھی سکتے ہیں اور حسین کے نام پہ جان لے بھی سکتے ہیں۔ وہ شیر دل بچے یعنی ایک دوسرے بھائی سے مشورہ کرتے ہیں کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں، پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ شہید ہونے کے لیے دونوں بچے، دونوں بھائی تیار ہیں، لیکن وہ بدبخت کیا سوچتا ہے کہ میں ان کا سر قلم کر کے ابن زید کی بارگاہ ابن زید کو پیش کروں گا تو مجھ کو دولت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، لیکن دونوں بچے پکارتے ہیں کہ 1000 دن کی زندگی نہیں، 1 دن کی زندگی چاہیے، شیر کی حسین کی زندگی چاہیے۔ وہ بچے ایک ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دشمن کیا سوچتا ہے کہ سر کاٹ کر یعنی ابن زید کو پیش کر دیا جائے، تو جیسے ہی پیش کیا تو ابن زید پکار اٹھا، اے دشمن سن، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان بچوں کا سر چاہیے، ارے ان بچوں کا سر نہیں بلکہ مجھ کو بچے چاہیے تھے، تو نے ان کو شہید کیا اور میں نے تجھ کو قتل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ حضرات تو معلوم ہوا کہ امام مسلم اور امام مسلم کے بچے یعنی سب اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاتے ہیں، رب قدیر کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کا مقام حضرات کیا ہے کہ کل قیامت کے روز میدان محشر میں جنتی جنت میں جائیں گے اور وہاں جنتیوں سے پوچھا جائے گا، ان شہیدوں سے پوچھا جائے گا، اے شہداء کرام بتلاؤ یعنی اللہ کی جنت میں مزہ ہے یا شہید ہونے میں مزہ ہے؟ وہ شہید پکاریں گے، رب قدیر تیری جنت میں سب کچھ ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن رب قدیر جو مزہ دشمن کی تلوار میں ہے وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات معلوم ہوا یہ شہداء کرام کون ہیں جن کا ایک خون کا قطرہ یعنی ہماری 70,000 کی بخشش کروائے گا؟ یہ شہداء کرام کون ہیں جن کے لیے ہمارے یعنی اجازت ہے کہ ہم ان کے نام پر ذکر و خیر کریں؟ ہم جان تو نہیں دے سکتے لیکن
اپنا مال قربان کر سکتے ہیں۔ مال کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سویل کریں، ذکر و خیر کریں، شہادت سنیں، قرآن پڑھیں، وظیفے پڑھیں، روزے رکھیں، دعائیں خیر کریں۔ یہ محبت حسین ہے، اور محبت حسین والا جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی دشمن جو تھے وہ غیر ایمان والے نہیں تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، لیکن یہ ایمان والے کون؟ جو آج بھی ایسے ہیں جو ایمان والے کہلاتے ہیں، حسین والے کہلاتے ہیں، نماز والے کہلاتے ہیں، لیکن یاد رکھو عاشق رسول وہی ہے جو حسین کی ذکر و محفل کو سجائے اور حسین کے نام پر خوب لٹائے، حسین کے نام پر وظیفے پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، حسین سے سچی محبت کرے کہ حسین سے محبت کرنے والے کو سینے سے لگا لینا چاہیے اور حسین سے نفرت کرنے والے کو ٹھوکر مار کر بھگا دینا چاہیے۔ تو حضرات پتہ چلتا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والے پہلی محرم سے لے کر یعنی 10ویں محرم تک غم بھی کرتے ہیں، ذکر و خیر بھی کرتے ہیں، حسین کو یاد بھی کرتے ہیں، امام مسلم کو، امام مسلم کے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اور زینب و سکینہ کو یاد کرتے ہیں، اس حسین کو یاد کرتے ہیں کہ جس حسین نے سب کچھ لٹا کر بھی پکارا رب قدیر یہ سب تیری امانت تھی، یعنی میں نے جو کچھ قربان کیا یہ صرف تیری امانت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام مسلم وہ ہے کہ جس نے اپنے یعنی حسین کی محبت میں بچوں کو، اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ رب کی طرف سے امتحان تھا، اور رب کا امتحان جب پورا ہو جاتا ہے تو دونوں جہان میں منزل آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ہے جن کے لیے قرآن فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق ان کو قبر میں بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ نبیوں میں نبی ایسے خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسین و حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے۔ تو رب قدیر سے دعا کہ کل انشاءاللہ حسین کی شہادت، شہداء کرام کی یعنی شہادت بیان ہوگی، جس میں ہمیں آنا چاہیے اور رب قدیر سے دعا کرنی چاہیے رب قدیر ہماری اور آپ کی عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔